السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راوی کے حکم میں اختلافات کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں؟ اہم سوال ہے کہ اس طرح کیوں ہے؟ ایک راوی کے بارے میں اختلاف محدثین کا کیوں ہے؟ یہاں ایک حقیقت بھی ملاحظہ فرمائیں کہ فقہ کا مسئلہ لے لیں، ان میں بھی اختلاف ہے، تو وہاں کیا وجوہات ہیں؟ فقہی مسائل میں ایک امام کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تو ان کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ اس پر محدثین نے، علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اسباب و اختلاف الفقہاء کے نام سے۔ ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ کی بھی اسی موضوع پر ایک بڑی اچھی کتاب ہے، اسباب و اختلاف الفقہاء۔ اس طرح اور بھی محدثین نے، علماء نے اس فن پر کتابیں لکھی ہیں۔ بہرحال تو جس طرح فقہی مسائل میں اختلاف ممکن ہے، تو اسی طرح ایک راوی کی تحقیق میں یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے، اس میں بھی اختلاف ممکن ہے اور ہوا ہے۔ اس طرح علوم و فنون میں اختلاف کی وجہ سے ہمیں زیادہ محنت کرنا نصیب ہوتا ہے۔ اگر اختلاف ہوتا ہی نہ تو پھر کون محنت کرتا؟ اب ایک راوی کی تحقیق میں 20 کتابیں کھنگالنا پڑتی ہیں، پھر جا کے راج مرجو پتہ چلتا ہے۔ اگر یہ ہوتا ہی نہ تو پھر کون محنت کرتا؟ اس لیے ہر چیز کے پیچھے کوئی اسباب اور وجوہات ہوتی ہیں، اگر ان کا پتہ ہو تب جا کے حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، ورنہ انسان ساری عمر اوٹ پٹانگی مارتا رہتا ہے اور اس فن سے دور رہتا ہے، چونکہ اسے اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ فقہ کے معاملہ میں ہمیں کئی ایک وجوہات کا پتہ ہے، وہ عام ہمارا کتب مدارس وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح راوی کے بارے میں حکم مختلف کیوں ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، چند ایک اختصار سے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی وجہ، ایک راوی میں جو عیب تھا اس کا ایک محدث کو پتہ چل گیا کہ اس میں فلاں عیب ہے، تو انہوں نے اس عیب کی وجہ سے حکم لگا دیا، لو جی یہ راوی ضعیف ہے، مثال کے طور پہ۔ اب اسی راوی کو دوسرے محدث نے دیکھا، اب دوسرے محدث کی نظر میں اس کا عیب چھپا رہا، سامنے نہیں آیا، انہوں نے جو دیکھا اسی کے مطابق حکم لگا دیا کہ یہ راوی ثقہ ہے۔ ایک یہ وجہ ہے، یعنی راوی کا عیب ایک پر ظاہر ہو جاتا ہے، دوسرے پر پوشیدہ رہتا ہے، اس لیے حکم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے بندے پیدا کر دیے اس فن کو منظم اور مرتب کرنے کے لیے، جنہوں نے راوی کے بارے میں دونوں آراء کو جمع کیا ہے کہ جی فلاں نے ضعیف کہا ہے، فلاں نے ثقہ کہا ہے۔ پھر ایسے محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے وجوہات تلاش کی کہ فلاں نے ضعیف کیوں کہا ہے۔ سبحان اللہ، اس پر بھی ایک لمبی داستان ہے، راویوں پر حکم لگائے گئے، اسباب کیا تھے، جس محدث نے کسی راوی کو ضعیف کہا ہے وجہ کیا ہے، علت کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ دوسرا سبب، بعض محدثین تھے متشددین، بڑے سخت تھے، وہ معمولی سی کمی کوتاہی دیکھتے فوراً حکم لگا دیتے۔ آپ بھی دیکھیں اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گلی محلہ میں کچھ لوگ ہوں گے بڑے سخت ہوں گے، جو چھوٹی چھوٹی بات کو بھی بتنگڑ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بات چھوٹی سی بات جس پر گرفت نہیں ہونی چاہیے تھی اس پر بھی طلبہ کے کان پکڑا دیتے ہیں۔ یعنی
یہ لوگ ہیں سخت قسم کے لوگ آج موجود ہیں۔ تو اسی طرح پہلے ائمہ محدثین میں بھی بڑے نازک طبیعت کے اور بڑے ہی سخت قسم کے ائمہ محدثین موجود تھے جو ذرا سی بھی کوتاہی راوی میں دیکھتے اس پر حکم لگا دیتے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ جو ادنا اور معمولی سی وجہ تھی اس وجہ سے راوی پر حکم نہیں بنتا تھا۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے، ایک سبب ہے راوی کے بارے میں حکم کے اختلاف میں۔ جو دوسرے معتدلین تھے ائمہ محدثین، انہوں نے جو دیکھا جانچا پرکھا اعتدال پر مبنی حکم لگا دیا۔ تیسرا سبب، راوی میں ایک عیب تھا، اس نے جرم کیا، مثلا چوری کر لی یا کوئی اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا، راوی محدث کو پتہ چل گیا، اس نے اسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے جو اسے سرزد ہوا حکم لگا دیا۔ اچھا، اب اسی راوی نے جیسے کبیرہ گناہ ہوا تھا اس نے توبہ کر لی، توبہ طیب ہو گیا، پکی سچی توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد وہ راوی جن محدثین کو ملا، انہوں نے دیکھا جی بڑا اچھا بندہ ہے، جو پہلے والا عیب تھا وہ تو ہے نہیں اب، تو اس نے توبہ کر لی تھی، توبہ پکی سچی کی ہے، تو بعد والے محدثین نے اس کو صحیح دیکھا، صحیح تسلیم کیا، تو اس پر سکہ حکم لگا دیا۔ تو اب یہ وجہ بن گئی نا، سبب ہو گیا کہ ایک محدث کو پتہ نہیں ہے توبہ کا، اس نے سکہ کہہ دیا، اس نے ضعیف کہہ دیا، دوسرے کو پتہ اس نے سکہ کہہ دیا، تو سبب جس پر واضح ہوا اس نے وہ حکم لگایا، جس پر واضح نہیں ہوا اس نے دوسرا حکم لگا دیا۔ یہ بھی ایک سبب ہے۔ بس اوقات عقیدے کی غلطی کی وجہ سے بھی ایسے ہو جاتا ہے، عقیدے کا غلط ہونا، کئی روات کے عقیدے میں خرابی تھی، اس وجہ سے بھی یہ اس میں حکم میں محدثین کے اختلاف ہوا ہے۔ تو یہ چار وجوہات بعض علماء نے اپنے کتب میں نقل کی ہیں۔ تو ان چاروں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کسی راوی کے بارے میں محدثین کے اختلاف ہو ہمیں پریشان نہیں ہونا۔ پریشان کون ہوتا ہے؟ جس کو یہ فن آتا نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جس کو یہ فن نہیں آتا وہ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے لو جی ہم کیا کریں، کوئی اس کو سکہ کہہ رہا ہے، کوئی ضعیف کہہ رہا ہے، ہم کس کی بات مانیں؟ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے وہ علماء جس فن میں درک نہیں رکھتے، جن کا یہ مطالعہ نہیں ہے، جرح و تعدیل کا علل کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہے، وہ اس طرح کے بے تکے اعتراض کر کے اپنی جان چھڑاتے ہیں، لو جی ہم کیا کریں، حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ اور فقہ میں بھی ایسے نا، ایک ایک مسئلہ میں 100 قول ہیں، 40 قول ہیں، 10 قول ہیں، 2 قول تو ہر کسی مسئلہ میں ہیں۔ تو وہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں کیا؟ جان چھڑاتے ہیں؟ نہیں، ہمیں اس فن کا علم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ غلط ہے، اس کی بنیاد ضعیف روایت پر ہے، اس کی بنیاد جھوٹی روایت پر ہے، اس مسئلے کی بنیاد امام کے قول پر ہے، یہ مسئلہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ وہ ہم تھینٹک بات کرتے ہیں نا، وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس فن کا پتہ ہوتا ہے۔ جب ہمیں فن جرح و تعدیل اور علل کا بھی پتہ ہوگا تو ہم ڈاؤٹ اور شک میں نہیں پڑیں گے، بلکہ علی وجہ البصیرت اس راوی پر حکم لگائیں کہ یہ تھینٹک حکم ہے، یہی راجح بات ہے کہ یہ سکہ ہے یا ضعیف ہے، تیسری بات ہوتی نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں ان اصولوں کا پتہ ہوگا، اس فن کے ساتھ ہمیں محبت ہوگی، ورنہ ہم ٹام کٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اس فن میں بڑی زیادہ محنت کرنی ہے۔ کتنی پریشانی ہوئی، نماز پڑھ لی، ظہر کی، مغرب کی، عشاء کی،